بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، شوہر کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو بچانے کا بندوبست کرے، ان کی ہدایت و تربیت کا بندوبست کرے۔ اللہ پوچھے گا اس دن، اولادیں بھی کہیں گی یا اللہ تو نے ہمیں اس کے گھر پیدا کیا، اس نے ہمیں دنیا میں تو غرق کر دیا، ہر دنیا کی لذت ہمیں اس نے دی، لیکن تیرے سے ہمیں نہیں جوڑا اس نے۔ یہ شکایت کریں گے، ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی وہاں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا۔ کون؟ خدا کے نافرمان۔ دنیا میں اکٹھے تھے لیکن اللہ کی طرف نہیں رغبت کی، خدا کی طرف نہیں توجہ کی، دنیا میں غرق رہے۔ یہ وہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر تند خو یعنی سخت، غلاظ سخت مزاج۔ سخت مزاج کیسا ہوتا ہے کہ آپ اسے بھائی بات سنو، نہیں سنوں گا میں، ایسا یہ سخت مزاجی ہوتی ہے، جو بات ہی نہ سنے۔ اس آگ سے بچاؤ، اس آگ پر تند خو اور سخت مزاج، شدید مزاج والے، سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملا ہے اسے بجا لاتے۔ وہ تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے، وہاں پر ریکویسٹ کرو گے کہ تھوڑی کنسیشن کر دو، تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے، بہت سخت مزاج ہے۔ اور فرشتے کی خصوصیت ہی ہے کہ وہ حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ ایمان والوں سے خطاب تھا، اب گویا کہ اس وقت کا کافروں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان کفر کے مقابلے میں جنہوں نے بات مانی دل سے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ قرآن میں کفر کے لفظ کے معنی کو بھی اچھی طرح سمجھو۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر اختیار کیا، آج کوئی عذر پیش نہ کرو۔ لا تعت، عذر کہتے ہیں ایکسکیوز کو، کہ کوئی یہ سبب تھا کہ میں یہ نہیں کر سکا، کوئی ایکسکیوز قبول نہیں، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ آج تمہیں بس اسی کی سزا ملے گی جو تم نے عمل کیا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، آج اس کی جزا ملے گی تمہیں، اور کچھ نہیں ملے گا، کوئی ایکسکیوز بھی تمہاری قبول نہیں کی۔ یہ اللہ آیات بینات، واضح اور شفاف آیات ہے اللہ، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کہ کسی کو آ کے یہ کہا جائے کہ تم ان کے خلاف بھی چل پڑو تو تمہیں ایک شارٹ کٹ ہم بتا دیتے، وہ بہتان ہے، وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور اہل بیت اطہار اسی کے مفسر، اسی کی وضاحت کرنے والے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 8 میں دوبارہ ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یعنی کیا طریقہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا جہنم کی آگ سے۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ، توبتاً نصوحاً۔ نصوح کہتے ہیں خالص، ناصح العسل، خالص شہد کو عرب کہتے ہیں ناصح العسل۔ یہ جو نصیحت بھی ہوتی ہے نا، یہ خلوص
اس میں خلوص ہوتا ہے، خیر خواہی، جس میں کوئی لالچ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، خلوص سے کسی کی خیر خواہی چاہنا، اس لیے نصیحت کو نصیحت کہتے ہیں۔ توبہ کرو توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر لو۔ ایک جگہ ایک شاعر صاحب کہہ رہے تھے میں ادھر زیارت پہ گیا، میں بغیر توبہ کے ہی بخشا گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے سے ہم کہیں جی سبحان اللہ، واہ واہ، کیا شعر پڑھا آپ نے، کیا کمال لطائف شعر آپ نے بیان کیے۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے توبہ کے علاوہ نہیں ہے بخشش، یہ کہہ رہا ہے میں بغیر توبہ کے ہی چلا گیا، یعنی آپ کو بھی لائسنس دے رہا ہے کرتے رہو جو مرضی، قرآن کی بات نہ مانو، شاعری کی بات مانو آپ۔ کاش کہ ہر شاعر جب دین سے مربوط شاعری کرنی ہے، فضائل سے مربوط شاعری کرنی ہے، کاش زحمت کر لے اور پہلے اللہ کی کتاب میں لمٹس دیکھ لے کہ میں نے کون سی لمٹس کراس نہیں کرنی۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے پیچھے تو بہتے ہوئے لوگ چلتے ہیں کہ جو اللہ کے محکم دلائل کو، آیات کو چھوڑ کر شعر سے عقیدہ بنا رہا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ۔ امید ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، یعنی بخش دے گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ نے ان سے وعدے کیے ہیں اللہ اس دن سچے کرے گا، دوسرے رسوا ہوں گے، اللہ کا نبی اور ایمان والے عزیز ہوں گے، باعزت ہوں گے اس دن۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ کافر کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ کو نعوذ باللہ رسوا کرنے کے درپے تھے، کہتے تھے اس نے قرآن خود سے گھڑا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن اللہ جنتوں میں داخل کر، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، رسوا دوسرے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت والے مقام عطا کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، دائیں طرف وہی دائیں اعمال نامے کی وجہ، اور سامنے سے مراد ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا، یعنی وہ ان کے جو اعمال کا نور ہے وہ ان کو صحیح عقیدہ پلس صحیح عمل، صرف عقیدہ نہیں، وہ تو قرآن کی آیات بھی اس کو رد کرتی ہیں، اور قرآن کا صاف صاف کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے عقیدہ بنا لیا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش ہوگی، اللہ دیکھے گا میدان میں کیا کرتے، میدان عمل میں کیا کرتے۔ لہذا قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، جہاں بھی جزا کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے عمل کی جزا ہے، وہ عمل کے جو خالص صحیح عقیدے کے نتیجے میں کیا گیا اس کی تمہیں جزا دی جائے گی۔ ان کا نور ان کے دائیں آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ آپ کو ہم سب کو یہ وقت نصیب کرے اور ان میں ہم شامل ہو۔ وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے، یعنی دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے، پورا کر دے، یعنی جہاں تک تو نے ہمیں پہنچانا ہے جو کمیاں بیشیاں رہ گئی ان کو بھی دور کر دے، ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما دے۔ ہماری کمی کوتاہی سے کوئی خالی نہیں ہوتا، ہم لوگ ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے، جو اللہ کے ان باتوں کو نہیں مانتے پھر آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ سختی کب ہے؟ کہ جب جنگ آ گئی۔ اب یہ نہیں کہ میدان جنگ میں اگلا مارنے آیا کھڑا ہے وہاں پر آپ اسے ریکویسٹ کر رہے ہو، وہ ریکویسٹ نہیں کرے گا، وہ گولی مارے گا آگے سے۔ میدان جنگ ریکویسٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، اس سے پہلے رسول اللہ تو رحمت للعالمین نرم لیکن وہ نرمی کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اب آ گئے، اب آپ نے جہاد کرنا ہے، اب سختی کرنی ہے، اور یہ سختی بھی رحمت ہے تاکہ جب وہ ہار جائیں، اب جب وہ ہار جائیں پھر دوبارہ رحمت آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ ہاریں گے نہیں تو وہ تو آپ کو تنگ کریں گے، وہ تو ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ وہ جب تک کمزور نہیں ہوں گے ان کی طاقت ٹوٹے گی نہیں، اس طاقت کو توڑنے کے لیے آپ کو سختی کرنی ہے، اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ ہاں جب وہ
ان کی طاقت ٹوٹ گئی. پھر اللہ نے احکام بیان کیے. اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العلی